fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کا تعلق ایک غریب مگر شریف خاندان سے تھا۔ اس کے والد ایک معمولی کسان تھے اور ان کی زندگی کا مقصد اپنی زمین پر محنت کرنا اور اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ فاطمہ اپنی ماں کے ساتھ گھر کا کام کرتی اور اسکول بھی جاتی تھی۔ وہ ایک خوش مزاج اور نیک دل لڑکی تھی جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو بہت تھکی ہوئی تھی اور اس کا سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ فاطمہ نے فوراً اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی اور اس کا سامان اٹھا لیا۔ بوڑھی عورت نے اسے شکریہ کہا اور کہا، بیٹا تم بہت نیک دل انسان ہو، اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، یہ تو بس میری چھوٹی سی مدد تھی، آپ کا کام آسان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اسکول کی طرف چل دی۔ اس دن کے بعد وہ بوڑھی عورت ہمیشہ فاطمہ کے قریب نظر آتی اور ہر ملاقات میں اس کے ساتھ فاطمہ کچھ نہ کچھ اچھا سلوک کرتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب خبر آئی۔ گاؤں کے قریب ایک بڑے شہر کے تاجر کی کار خراب ہو گئی تھی۔ وہ تاجر ایک بہت امیر شخص تھا اور اس کی کار کی مرمت کے لیے اسے گاؤں کے کسی مکین کی مدد درکار تھی۔ یہ خبر جب گاؤں کے لوگوں تک پہنچی تو ہر شخص تاجر کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ فاطمہ کا والد بھی اس کام میں شریک ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک سنہری موقع ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے ثواب کما لے۔ جب فاطمہ کے والد نے تاجر کی کار کو ٹھیک کر دیا اور وہ تاجر خوش ہو گیا تو اس نے فاطمہ کے والد کو انعام دینے کی پیشکش کی، لیکن فاطمہ کے والد نے انکار کر دیا اور کہا، ہم نے یہ کام صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے طور پر کیا ہے، کسی لالچ میں نہیں کیا، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تاجر بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا، تمہاری نیک نیتی کو دیکھ کر میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں ایک تحفہ ضرور ملنا چاہیے۔ تاجر نے فاطمہ کے والد کو ایک قیمتی زمین کا پلاٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن فاطمہ کے والد نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا اور کہا، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں وہی کافی ہے، ہم اس میں بہت خوش ہیں، ہمیں مزید کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر تاجر نے کچھ سوچا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کچھ نہیں چاہو گے تو میں تمہیں اپنی کمپنی میں ایک اچھی نوکری دے دیتا ہوں۔ فاطمہ کے والد نے وہ بھی رد کر دیا اور کہا، میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے، شکریہ۔ لیکن کچھ مہینے بعد فاطمہ کی والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ فاطمہ اور اس کے والد بہت غمگین تھے اور زندگی ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ فاطمہ کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس نے سوچا کہ اب زندگی میں کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ لیکن پھر ایک دن وہ بوڑھی عورت جس کی فاطمہ نے مدد کی تھی وہ دوبارہ واپس آئی۔ وہ بوڑھی عورت فاطمہ کے والد سے ملی اور کہا، بیٹا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میں دراصل کوئی غریب انسان نہیں ہوں، میں ایک جانی پہچانی تاجر کی بیوی ہوں۔ تم نے جو نیکی کی تھی وہ دراصل تمہارے لیے ایک امتحان تھا اور اب تمہاری مدد کا وقت آیا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ اور اس کے والد حیران رہ گئے۔ وہ بوڑھی عورت دراصل اس تاجر کی بیوی تھی اور اس نے ان کی نیک نیتی اور محنت کو سراہتے ہوئے انہیں ایک عظیم تحفہ دینے کا فیصلہ کیا۔ تاجر اور اس کی بیوی نے فاطمہ کے والد کو اپنی کمپنی میں ایک اہم عہدہ پیش کیا اور ساتھ ہی وہ گاؤں کے تمام لوگوں کے لیے بھی بہت ساری خیرات دینے لگے۔ فاطمہ اور اس کے والد کی زندگی بدل گئی اور انہوں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو کبھی انہوں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن ان کی خوشی کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ نیکی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی اور جو بھی انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کا بدلہ کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے اور انسانیت کی خدمت ہمیشہ ایک بڑی خوشی کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم اپنے دل سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں کامیابی اور خوشی کا دروازہ کھولتا ہے۔
کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔